پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نظم نمبر 2 فوج اعدا میں ہلچل، جس کے شاعر مرزا دبیر ہے، پڑھیں گے۔ پہلی بات، مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیے کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں اس صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا اور میر انیس و مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شعراء سامنے آئے، جنہوں نے مرثیوں میں واقعہ کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا۔ اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ جان پہچان: مرزا سلامت علی دبیر 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا بھی لکھا ہے۔ 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب نظم کا پہلا بند دیکھیں۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سرے تیغ دو سر ہوا، چلایا آفتاب و شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ یہاں دیکھیے اعدا کے معنی عدو کی جمع، عدو یعنی دشمن، رن جنگ کا میدان، شیر خدا خدا کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ ابن شیر خدا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیام تلوار رکھنے کی میان، تلوار کا غلاف، تیغ دو سر دو دھاری تلوار، آفتاب سورج، شمس مہر خورشید، شق یعنی ٹکڑے، قمر چاند مہتاب، شق القمر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، زیر و زبر ہونا یعنی الٹ پلٹ ہو جانا، تباہ ہو جانا، روح الامی حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب، سپر ڈھال آڑ حفاظت۔ شاعر اس مرثیے میں میدان کربلا کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 دھاری تلوار میان سے نکالی اور شیر کی طرح دلیری سے دشمنوں کی طرف جھپٹے۔ اس منظر کو دیکھ کر سورج مارے خوف کے چلانے لگا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جو بھی سامنے آیا مارا گیا۔ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے ان کی ڈھال بن گئے، اپنے پروں کو کھول کر ان کی حفاظت کی۔ اگلا بند دیکھیے۔ صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، خول و خرار کو نہ رہی طاقت قرار، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزیر رسالہ دار، بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کماں تیر چھوڑ کر۔ یہاں پر دیکھیے صحرا یعنی بیاباں ویرانہ ریگستان، سو سمت جانب طرف، کوہسار پہاڑ جبل کوہ دمن، سوئے کوہسار یعنی پہاڑ کی طرف، اسوار سوار، اجل موت،
प्यादा पैदल, पसपा होना शिकस्त होना, रिसालादार फौजी दस्ते का अफसर, शमशीर तलवार। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमलावर होने से वो हंगामा बरपा हुआ कि जिसे देखकर शेर जंगलों और रेगिस्तानों से निकलकर पहाड़ों की तरफ भागे। असवारों पर अजल सवार हो गई, प्यादे शिकस्त खा गए, फौजी दस्ते का अफसर टुकड़े हो गया, प्यादे और सवार सबकी जान पर बनाई थी। ऐसी अफरा तफरी मची कि मियान तलवार और कमान तीर से बिछड़ गई। अगला बंद देखिए। ये बरक़ तैग़ मिलने को जिस फर्ख पर झुकी, वहाँ नक़द दिल जला तो इधर जिन्स जा फूकी। समझा था सर को खुद पे, कांधे पे वो रुकी, गर्दन पुकारी देख ये सीने पे जा चुकी। तारों के दिल पे खंजर खौफे अजल लगा, गावे ज़मी की शाख में 100 बार फल लगा। बरक़ बिजली, राद साइखा, तैग़ तलवार, फर्क सर, जिन्स जात नू जमात, खंजर छुरा चाकू, गावे जमीन कदीम ख्याल के मुताबिक वो गाय जिसके एक सींग पर जमीन टिकी हुई है। मरसिये के तीसरे बंद में शायर ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार के कारनामों को बयान करते हुए कहा है कि ये 2 धारी तलवार जिस दुश्मन पर पड़ती उसके जिस्म से जान और गर्दन अलग कर देती और सीनों तक को चीर देती, और दुश्मन के बहादुर सरदार जो फौज में तारों की तरह नजर आते थे उनके दिलों पर मौत का खौफ मंडलाने लगा। जमीन उनके सरों से भर गई। दुश्मन तो दुश्मन, जमीन भी बार बार जख्मी होती रही। कहते हैं कि जमीन गाय के एक सींग पर टिकी हुई है। इस गाय के जख्मी होने से मुराद जमीन की तबाही है। जमीन का गाय की एक सींग पर टिका होना ये गैर मुस्लिमों का मानना है। अब आखिरी बंद देखिए। अगला बंद देखिए। बादे अजल में फितना गरों को उड़ा दिया, छूटा जो ज़ाक़े तीर परों को उड़ा दिया, पाँवों को काटा और सरों को उड़ा दिया, शक्ले गुबार की नावरों को उड़ा दिया। उसको जो सरकश न किसी की खुश आती थी, सर को गिरा के खाक में तन को मिलाती थी। बादे अजल मौत की हवा, फितनागर फसाद पैदा करने वाले, शर पसंद, ज़ाग़े तीर तीर की नोक, परों पर की जमा यहाँ मुराद है सफ़े, गुबार गर्द धूल खाक, कीनावर दुश्मनी या हसद रखने वाला, सरकशी नाफरमानी बगावत, खुश आना पसंद आना, खाक में मिलाना बर्बाद करना, मिट्टी में मिलाना, तन जिस्म बदन जस्सा। फितना गरों को जंग के मैदान में चलने वाली हवा उड़ा ले गई। तीर की नोक ने सफ़ों को उड़ा दिया, किसी का पाँव कटा तो किसी का सर। तलवार को किसी की बगावत पसंद ना आई, उसने सरों को गिराया और जिस्म को खाक में मिला दिया। अब आखिरी बंद देखिए। अफलाक डर से तैग़ के थर्रा के रह गए, गिरने को सर जमी पे तेवरा के रह गए, सरदार शाम तैग़ को चमका के रह गए, नए लड़ सके न बढ़ सके शर्मा के रह गए। सूरज की शक्ल खौफ से बदरूप हो गई, रूपोश उसके परतवे से धूप हो गई। अफलाक फलक की जमा, फलक यानी आसमान, अर्श, गर्दूं, चरख, गगन, अंबर। तेवराना आंखों में अंधेरा छा जाना, गशी की हालत होना, चकराना, रूपोश होना, गायब होना, छुप जाना। परतवा यानी साया, परछाई।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اور ان کی دلیری اور شجاعت دیکھ کر آسمان گھبرا کر چکر کھانے اور زمین پر گرنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی وجہ سے میدان کربلا میں وہ ہنگامہ مچ گیا تھا کہ جو بھی بہادر سامنے جاتا مارا جاتا۔ چنانچہ بڑے بڑے بہادر سردار بھی یہ بہادری شجاعت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے نہ تو آگے بڑھ سکے اور نہ ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ تلوار نکال کر مقابلہ کرے۔ اس ہنگامے کی وجہ سے سورج کا رنگ اڑ گیا، سورج کے پرتوے سے دھوپ غائب ہو گئی۔ نظم نمبر 2، فوج اعدا میں ہلچل، شاعر مرزا دبیر۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سرے تیغ دوسر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر، صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، خول و خرار کو نہ رہی طاقت خرار، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار، بھاگے نیام خب سے شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کماں تیر چھوڑ کر، یہ برق تیغ ملنے کو جس فرخ پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جا پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا، باد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی ناوروں کو اڑا دیا، اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی، افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمیں پہ تیورا کے رہ گئے، سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔